بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار کا ٹکراؤ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پر بسایا تو پیشگی طور پر ان کو بتا دیا تھا کہ نسل انسانی ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ یہ گویا کہ خدا کے تحقیقی نقشے کا ایک اعلان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان جیسی ایک مخلوق جب دنیا میں آباد ہوگی تو اس کا یہاں آباد ہونا کوئی سادہ بات نہیں ہوگی۔ یہاں انسانوں کے درمیان اختلاف و نزاع کی صورتیں پیدا ہوں گی جو بعض اوقات شدید ہو کر عداوت تک پہنچ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے خالق نے ترقی کا کیا کورس مقرر کیا ہے۔ وہ کورس یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان خیالات کا ٹکراؤ ہو۔ اس سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں جاگیں گی، اس کی تحقیقیت میں اضافہ ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ نئی دریافتیں کرتا چلا جائے گا۔ افکار کا ٹکراؤ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے کا سبب بنے گا۔ اس پہلو سے دیکھیے تو اظہار رائے کی آزادی انتہائی طور پر ضروری ہے، کیونکہ اگر آزادانہ اظہار رائے نہیں ہوگا تو یہ خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور جب خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا تو ذہنی جمود نہیں ٹوٹے گا، انسان نئی حقیقتوں تک پہنچنے میں ناکام رہے گا۔ مثلاً اسلام کے دور اول میں جب قرآن کی اختلاف کی بنا پر لوگ قرآن کی تلاوت مختلف انداز سے کرنے لگے تو لوگوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کون سی قرأت صحیح ہے اور کون سی قرأت غلط ہے۔ اس کے نتیجے میں کتابت کے فن نے ترقی کی۔ پھر ایسا ہوا کہ قرآن کے معانی میں اختلاف کرنے لگے۔ اس نے بھی ایک لسانی بحث کا آغاز کیا جو یہاں تک پہنچا کہ مسلمانوں میں عربی زبان کے ماہرین پیدا ہوئے اور عربی کی ڈکشنریاں تیار کی گئی جو پہلے موجود نہ تھی۔ اسی طرح لوگ شرعی امور میں طرح طرح کے اختلاف کرنے لگے۔ اس کی وجہ سے زبردست بحثیں شروع ہو گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام میں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم عقائد اور دوسرے علوم باقاعدہ صورت میں مدون ہو گئے وغیرہ۔ دور اول میں اگر یہ اختلافات پیش نہ آتے تو ذہنوں میں بیداری پیدا ہوتی اور نہ علوم و فنون کا ارتقاء ممکن ہوتا۔ پھر یہ عمل یہیں نہیں رکا۔ عباسی خلافت کے زمانے تک پہنچ کر یہ ہوا کہ مسلمان ایشیا اور افریقہ کے پورے علاقے میں پھیل گئے، حتیٰ کہ وہ یورپ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ان کا فکری ٹکراؤ مصر، ایران، یونان وغیرہ ملکوں کے خیالات و افکار سے ہوا۔ اس کے فطری نتیجے کے طور پر مسلمانوں کے درمیان عقلی بحثیں شروع ہو گئی۔ یہ فکری ٹکراؤ آخر کار یہاں تک پہنچا کہ ایک نہایت طاقتور علم و کلام مدون ہو گیا۔ یہ کام زیادہ تر عباسی خلیفہ المامون کے زمانے میں ہوا۔ المامون نہایت فراخ دل تھا۔ اس نے اس زمانے کے اہل علم کو اظہار خیال کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ پھر یہ سیلاب یہیں نہیں رکا۔ علم و تحقیق کا یہ عمل مزید آگے بڑھ کر دوسرے علمی و فنی شعبوں تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں میں فلسفہ، طب، ریاضی، بحریات، فلکیات، ارضیات کے ماہرین پیدا ہوئے۔ انہوں نے وقت کے تمام سیکولر علوم میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا فکری ٹکراؤ دوسری قوموں سے ہوا تھا۔ جب مسلمان علمی ترقی میں آگے بڑھ گئے تو اب
दूसरी कौमों का फिक्री टकराव मुसलमानों के साथ पेश आने लगा। इस टकराव के दौरान मुसलमानों के पैदा करदा उलूम इटली, स्पेन और फ्रांस तक पहुंच गए। इसके नतीजे में यूरोप में नया साइंसी दौर शुरू हुआ, जो आखिरकार मौजूद सनअती इनकलाब तक जा पहुंचा। मगरिब का साइंसी और सनअती इनकलाब बराह रास्त तौर पर दौर अव्वल की मुस्लिम बेदारी के टकराव का नतीजा है। वही अरब जब तक अपने मुल्क की हदों में बंद थे, वो कोई इल्मी कारनामा अंजाम न दे सके, मगर जब वो अपने मुल्क से बाहर निकले और बैरूनी कौमों से उनका फिक्री व ज़हनी टकराव पेश आया, तो उन्हीं लोगों ने इतनी तरक्की की कि वो इल्म फ़िक्र के आलमी इमाम बन गए। ये सारा मौजज़ाती वाक़या आज़ादाना फ़िक्री तबादले के नतीजे में पेश आया। तनक़ीद या इज़हार इख्तिलाफ़ दरअसल तबादले अफ़कार ही का दूसरा नाम है। किसी मुआशरे में जितना ज़्यादा फ़िक्री आज़ादी होगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ फ़िक्री तबादला होगा, और उस फ़िक्री तबादले के दौरान तनक़ीद और इज़हार इख्तिलाफ़ की सूरतें भी पैदा होंगी। फितरत का मुकर्रर करदा यही वाहिद तरक्याती कोर्स है जो अफराद के लिए भी और बहैसियत मजमूई पूरी कौम के लिए भी है।